أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قال اللہ تعالی اخبارا عن العبد الصالح سورہ غافر کے اندر اللہ تعالی ایک نیک بندے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اس نیک بندے نے ایمان لایا، قوم ساری اس کے خلاف ہو گئی کہ تو نے نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو اس بندے نے جب قوم اس کے اوپر حملہ آور ہوئی تو وہ بھاگ گیا پہاڑ کی طرف، اور اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا، ہمیں بھی کہنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ بندہ مشکلات میں پھنس جائے کہ میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ تو قرآن خود کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پوری قوم ایک طرف ہے اور وہ بندہ ایک طرف ہے، تو جتنی بری تدبیریں ان لوگوں نے اس بندے کے خلاف کی تھی اللہ نے اس بندے کو بچا لیا۔ تو بھئی اللہ سب سے طاقت والا تو اللہ ہے۔ سیرت النبوی میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کس انداز میں بچایا، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے حدیث پیغمبر، وہ صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور ایک ہے حدیث قدسی، صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اور حضور کہتے ہیں کس نے فرمایا؟ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ فیصلہ بھی اسی طرح کروں۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے اچھا کرے گا۔ تو کئی لوگ ایسے دل میں خیالات اور وسوسے لے کر آتے ہیں، بعد میں فیصلہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتہ تھا میرے ساتھ ایسا ہونا ہے۔ تو پہلے ہی تو نے اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھی تو فیصلہ ہی ویسے ہو گیا۔ تو اس حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ اچھا گمان رکھے میں اس کے ساتھ اچھے والا معاملہ کروں۔ اللہ توفیق دے۔ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، اور بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
تو ذکر الہی اللہ کی یاد، ذکر کا معنی کیا ہے؟ اطاعت، یاد، ذکر کا معنی ذکر کا، اللہ کو یاد کرنا، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ کر ہو، الحمدللہ کہہ کر ہو، دعا کر کے ہو، جس انداز میں بھی اللہ یاد آ رہا ہے۔ تو جب بھی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ بالفلاۃ، اللہ کی قسم، اور اللہ اپنے اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے توبہ کر لی گناہوں سے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی جنگل میں کوئی چیز گم ہو گئی تھی اور وہ اسے مل جائے۔ تو وہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بندہ توبہ تو کرے۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جو بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ، جو بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہ اللہ اپنی رحمت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تو میرا بندہ ہو کر مجھ سے نا امید نہ ہو، اپنی امیدیں مجھ سے باندھ۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب کرے۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام یقول، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حضور کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے لا يموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ کسی بندے کی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان کرتا۔ اس حالت میں موت آئے کہ اس کا گمان اللہ کے ساتھ کیا ہو؟ اچھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، توبہ استغفار میں لگا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس حالت میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ بڑی عبرت ہے کئی ایسے گناہوں کے لیے، بندہ ناچ رہا ہو موت آ جائے ناچتے ہوئے اٹھے گا، شراب پی رہا ہے شراب کے نشے میں دھت ہے موت آ گئی شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، بدکاری کرتے ہوئے موت آ گئی بدکاری کرتے ہوئے اٹھے گا، جس کی موت نماز میں آئے گی نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو بندے کو اللہ کے ساتھ ہر وقت حسن ظن رکھنا چاہیے، نہ اطاعت کا جذبہ ساتھ لینا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک، تو نے مجھے تو پکارا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ تو نے امید ہی وابستہ نہیں کی ہے کہ جو تیرے گناہ ہو گئے تو مجھ سے امید رکھتا، مجھے پکارتا تو میں سارے معاف کر دیتا، تو نے تو پکارا ہی نہیں ہے نا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گناہ کرتے جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے، میں اکثر یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے اس معنی میں کہ بندہ توبہ کرے، پھر اللہ غفور الرحیم، وہ توبہ ہی نہ کرے پھر صفت غفوریت کا اظہار نہیں ہوتا، توبہ تو کرے بندہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں گنہگار بندے کو تو نے مجھے پکارا ہی نہیں ہے، تو نے مجھ سے امید ہی نہیں لگائی، اگر تو مجھے پکارتا مجھ سے امید رکھتا تو جو ہو گیا تھا میں معاف کر دیتا، مجھے میرے قریب تو آتا تو یہ توبہ بھی توفیق الہی سے ہوتی ہے، اللہ توفیق نہ دے تو بندہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ تو مانگنا چاہیے یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا کر۔ ہمارے پلے کیا ہے بھائی؟ ایک آنکھ جو اللہ نے دی ہے، ساری زندگی اس آنکھ والی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، زبان جو اللہ نے دی ہے، صحت جو اللہ نے دی ہے، تو ہم کیسے شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟
ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے، پھر تو مجھ سے معافی مانگتا، میں تجھے معاف کر دیتا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور بھر جائے ساری زمین، آسمان تک اتنے گناہ ہو جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کیوں معاف کر دیا؟ بلاؤ والی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ تو تمام حدیثوں میں ایک چیز مشترک آ رہی ہے کہ بندہ معافی مانگے، معافی مانگے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہ مانگے، وہ مانگے تو پھر اللہ کی صفت غفور الرحیم والی اس کا اظہار آتا ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کی اولاد اگر تو پوری زمین بھر کر گناہوں سے لیا، شرط یہ ہے کہ میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کر، تو میں زمین بھر کر تجھے مغفرت کر دوں۔ شرک نہ کر، تو اللہ شرک کی مرض سے بچائے۔ ہاں یہ توحید والا مسئلہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کس کو مشکل کشا کہہ رہا ہوتا ہے، کس کو حاجت روا کہتا ہے۔ آج ایک ساتھی سے میری بات ہوئی کہ بھائی وہ آپ کا بھائی نماز پڑھتا تھا، اس نے نماز بھی چھوڑ دی، وہ درس قرآن میں آتا تھا، وہ درس بھی چھوڑ دی، اور وہ تلاوت کرتا تھا، اس نے تلاوت بھی چھوڑ دی۔ اس نے کہا اس کے بھائی نے کہ جب تک اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا یہ بڑا نیک تھا، رشتہ ہو گیا تو بس سب کچھ چھوٹ گیا۔ یہ تو خود غرضی ہے کہ کام اللہ بنا دے اور اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، یہ تو رشوت والا معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب لڑکوں کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں طالب علموں کے تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، پیپر ختم تو بھئی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کی اطاعت کی طرف لگا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبہ ما طمع بجنته احد، اگر مومن بندے کو یہ پتہ ہو جاتا کہ ایک گناہ کے اوپر سزا کتنی ملتی ہے تو وہ کبھی جنت کی امید بھی نہ رکھتا۔ ایک بندے کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ گناہ کی سزا کتنی ملنی ہے تو اسے کبھی جنت کی امید ہی نہ ہوتی۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِتَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدًا، اور اگر کسی کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جاتا تو وہ کبھی اللہ کی جنت سے نا امید ہی نہ ہوتا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ڈر اتنا ہو جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ عمر ایک بندے کے علاوہ سارے جہنمی ہیں تو مجھے ڈر ہے وہ جہنمی کہیں عمر ہی نہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک کے علاوہ سارے جنتی ہیں تو مجھے یہ امید بھی ہے کہ عمر کے علاوہ کوئی اور جنتی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اس کو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ سے امید بھی ہو اور ڈر بھی، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازہ واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم، جب جنازہ رکھا جاتا ہے لوگ آدمی اس کو کندھے کے اوپر اٹھاتے ہیں، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آگے لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ۔ یہ اسے پتہ لگا، اس کے جنت کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، اس کی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آگے سنو، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے میت کہ ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کو جہنم دکھائی دے رہی ہے، کدھر لے کر جا رہے ہو؟
یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، انسان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس کی اس آواز کو سنتی ہے۔ انسان نہیں سن رہا ہوتا، زندہ انسان نہیں سن رہا ہوتا، ہر چیز اس کی اس بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ وَلَوْ سَمِعَهُ الصَّاعِقَةُ، اگر انسان سن لے اس کی یہ باتیں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، آگ لگ جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، اس کا احسان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر میں جو اژدہا مسلط ہوتا ہے عذاب قبر کے طور پر، اگر وہ باہر نکلے اور پھونک مارے زمین کے اوپر، اس کے زہر کے اثر سے ہزاروں سال زمین کے اوپر سبزہ نہ ہوگی۔ ایک عالم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اتنی قریب ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جنت مل جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے ہمیں نہیں بخشنا، تو کس کو بخشنا ہے؟ ہمیں جنت میں نہیں بھیجنا تو بنائی کس لیے ہے؟ بھئی ہمارا کون سا حق ہے کہ ہم ایسے جملے کہیں؟ اللہ کے فضل کا معاملہ نہ ہو، اللہ کی رحمت کا معاملہ نہ ہو تو ہم کیسے جنت میں جانے والے ہیں؟ تو ہمیشہ دھیان اللہ کے فضل کی طرف رہنا چاہیے۔ ہم تو جو عبادت کرتے ہیں اسی عبادت کے متعلق پوچھا گیا کہ جس طرح میں نے حکم دیا تھا اس طرح تھی، تو ہم تو عبادت ہی میں پھنس جائیں گے۔ تو لہذا اللہ کے فضل کا متلاشی ہونا چاہیے، اور ہر وقت توبہ استغفار میں گزارنی چاہیے۔ اور توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس آدمی نے بخشش مانگنی لازم کر لی۔ استغفر اللہ کیا معنی ہے؟ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا ہے، یہ کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، جعل اللہ من کل ہم حرجا ومن کل ضیق مخرجا، من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تین انعام حدیث میں استغفار کی بدولت اللہ ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے باہر نکالے گا، اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی۔ انسان کی کتنی پریشانی ہے، یا کوئی غم ہے، یا کوئی تنگی ہے، یا اس کا رزق ہے۔ من لزم الاستغفار، من جس نے بھی لازم کر لیا اپنے اوپر استغفار کو، جس نے بھی اپنے اوپر استغفار کرنا کیا کر لیا، جعل اللہ کر دیتا ہے اللہ من کل ہم فرجا، ہر غم سے نجات، ہر غم سے باہر نکالتا ہے استغفار کی برکت سے۔ ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے باہر نکالتا ہے اللہ استغفار کے ذریعے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا گمان تو ہے نا، میں پہلی والے دڑے پینشن ملوے نہیں، تو پہلی والے دڑے تنخواہ ملوے نہیں، تو ایسے لوگوں کا توکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے بارے جڑے میں جائے ہوئے گمان بھی نہیں ہوتا، جن کو کہاں سے اللہ دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ پہلی تاریخ ہے، یہ توکل کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کو ایسی نہ کر، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگا دے پہلی والی بھی چھٹی ہو بنے تو اگلی پہلی دی بھی نال لگ بنے، تو اللہ تو قادر ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے آئے، کہتے ہیں انتہائی غریب تھا، سب کچھ پیچھے لٹ گیا، آئے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ حضور نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ اب دیکھو سعد بن ربیع کہتے ہیں عجیب صحابی ہیں، عجیب لوگ ہیں کہ میری دو بیویاں ہیں، حضور نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، میں تجھے دونوں دکھا دیتا ہوں، جو تجھے پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر۔ کبھی یوں بھی ہوا ہے؟ یہ وہ تھے حضور کے دیوانے کہ تجھے حضور نے میرا بھائی بنایا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، یا اخی یا ساتھ، نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے ذرا بازار کا رستہ بتاؤ۔ کہتے ہیں میں بازار میں گیا، منڈی میں گیا، ادھر کوئی چیز خریدی بیچی، خریدی بیچی،
خدا کی قسم وہ وقت بھی آیا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا بھی اٹھاتا، اللہ اس کو سونا بناتا، اللہ اس کو سونا بناتا۔ اصل توکل ختم ہو گیا ہے۔ ہر آدمی کی نظر ہر وقت کمائی کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اپنے اوقات کو تقسیم کرو، تھوڑے وقت میں کمانا ہے، حلال کمانا ہے، تھوڑا وقت اللہ کو دینا ہے، تقسیم کرو، دیکھو پھر رزق میں برکت کس طرح آتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اور صرف کمائی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو بھول دیتا ہے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دیتا ہوں، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ ایسے آدمی سے پوچھو وہ ٹائم ہی نہیں لگنا، کیا کرتے ہو جی؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی تے بات رکشا تے شامی فروٹ والی ریڈ تے جنی بات بھی خوش کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت نصیب کرے۔ ہاں تو اللہ رزق استغفار کی بس۔ اور جب ایک اور بات یاد آ، حضور فرماتے ہیں میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہے جو گناہوں سے پاک ہیں، ساری کائنات کے سرتاج ہیں، خدا کے بعد جن کا مقام ہے 100 مرتبہ۔ تو مجھے کتنا کرنا چاہیے؟ میں اپنے گناہوں کی طرف تو دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی طرف توجہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ جس کے اوپر فضل کرتے ہیں اسی کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، جس کے اوپر اللہ اپنا فضل نہیں کرتے اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنا دے۔ دعا